نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم 28واں سپارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہے ان میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خاوند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی اس بیوی سے زہار کر لیا، جو کہہ دیا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، ماں جیسی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں اس کو ماں ہی سمجھا جاتا تھا، وہی حکم لاگو ہوتا تھا، بیوی سمجھ کے نہیں رکھتے تھے اسے۔ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کی کہ میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ نیا حکم تو نازل ہوا کوئی نہیں، اور پہلی ترتیب تو یہی ہے کہ اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہ انتہائی پریشان ہوئی، رونے دھونے لگی کہ میرا ان سے نکاح ہوا، میں جوان تھی، خوبصورت تھی، اہل و عیال والی تھی، مالدار تھی، جوانی بھی میری ختم ہو گئی، مال و دولت بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، تو میرا تو سہارا ہی کوئی نہیں ہے اب، تو میں کدھر جاؤں؟ اے اللہ، تو ہی میرے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ فرما۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنی یہ بات رکھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی یہ 28ویں سپارے کی ابتدائی آیات نازل کی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، فرمایا اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اور اپنی شکایتیں اللہ کی دربار میں درج کروا رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، تمہاری گفتگو اللہ سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ خاتون آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی تو میرے پاس ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نہیں سنا کہ ان کی آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پر سن لی ہے۔ ان اللہ سمیع، فرمایا اللہ ہے ہی سننے والے، بصیر دیکھنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے زہار کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ میری بات سنیں۔ وہیں حضرت عمر کو کھڑا کیا اور کافی دیر کچھ کہتی رہی۔
حضرت عمر بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے اور پھر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کون خاتون ہے جس کو اتنی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کو راستے میں روک لیا، اور آپ نے بھی کچھ نہیں فرمایا، آپ نے اس کی بات راستے میں کھڑے ہو کے ہی سنی، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آ جانا فلاں وقت سنوں گا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ کون خاتون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی ہے۔ عمر کون ہوتا ہے جو زمین پر ان کی بات نہ سنے؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور میں نہ سنوں، اس کی تو اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے جن سے تم زہار کرو وہ تمہاری مائیں نہیں ہوتی، مائیں وہ ہوتی ہیں جو تمہیں جنتی ہیں، بس کہنے سے ماں کوئی نہیں بنتی، بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ باقی بات غلط ہے، بیوی کو ماں کیوں کہا؟ اس کے لیے تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، بیوی کے قریب جانے سے پہلے غلام آزاد کرو، پھر جاؤ، اور اگر غلام نہ ملے جس طرح اس زمانے میں تو فرمایا تمہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہو۔ کیوں غلط بات کرتے ہو؟ تو سزا بھگتو اس کی، اور بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان سے رہ کے دوبارہ رکھنے پڑیں گے سارے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تردید اس صورت کے اندر فرمائی ہے اور اصلاح کے کچھ قوانین ذکر کیے۔ پہلے اصول بیان کیا کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کیا کرتا ہے اللہ اسے ضرور ذلیل کرے گے۔ فرمایا ہمارا نافرمان اور ہمارے نبی کا نافرمان عزت کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے۔ منافقین کی یہ عادت تھی کہ جب دیکھتے مسلمان ہیں تو 2 آپس میں بیٹھ جاتے کانوں میں باتیں کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مسلمان کو پریشان کرنا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، یہ بار بار بات کر رہے ہیں تو میرے خلاف ہی کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ مسئلہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، صرف پریشان کرنا ہی مقصد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین دیکھو جب بھی تم 3 آدمی سرگوشی کرتے ہو نا، چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، 4 کرو 5واں اللہ ہوتا ہے، 5 کرو 6واں اللہ ہوتا ہے۔ تم کوئی بات اپنی چھپا نہیں سکتے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ جب چاہیں گے وحی کے ذریعے سے سب راز فاز کر دیں گے۔ اور دوسری بات، مشورہ ہمیشہ نیکی کا ہوتا ہے، نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ جو دیگر تمہارے مشورے ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ سب شیطان کی ہیں، شیطان کی۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اس طرح کی جو سرگوشیاں ہیں ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ فرمایا یاد رکھ لو تم جتنے بڑے مشورے کر لو، مرضی مشورے کر لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تم کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ کر لو مشورے جتنے کرنے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے۔ ہاں جب مشورہ کرنا ہو تو فرمایا نیکی کا مشورہ کیا کرو، بھلائی کا مشورہ کیا کرو، اچھائی کا مشورہ کیا کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب بھی 2 بندے اکٹھے ہو کے مشورہ کریں ہمیشہ نیکی کا مشورہ کریں، ہمیشہ تقوی کا مشورہ کریں کہ فلاں نیک کام ہم کیسے کر لیں، کیسے سر انجام دینا چاہیے، یہ مشورہ نیکی کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں فلاں بندہ کیسے اس کو لوٹیں، اس کی چوری کیسے کریں، اس کو پریشان کیسے کریں، اس کو جو ہے نا فلاں کیسے کریں۔ فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، نہ گناہ کرنا ہے نہ گناہ کے مشورے کرنے، نیکی کرو نیکی کے مشورے۔ پھر وہ منافقین آپس میں کہتے تھے
کہ دیکھو ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جاتا۔ خاص طور پر وہ یہ کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آ کر سلام کرتے تھے، اور سلام اس طریقے سے کرتے کہ السلام علیکم، اس کے اندر جو لام آتا ہے نا، سلام لام کھا جاتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت کا واقع ہونا، زہر کا ہونا، تو یہ تو بددعائیہ جملہ ہے۔ السلام کا معنی سلامتی ہوتا ہے، شام کا معنی موت کا واقع ہونا۔ ہمارے ہاں بھی جلدی جلدی السلام علیکم جی، کیا حال ہے، السلام علیکم، تو یہ دعا نہیں ہوتی، بد دعا ہوتی۔ السلام علیکم، جلدی جلدی مار، تیری موت واقع ہو گئے، زندہ پھرتے ہیں علی بھی تو جا اس دنیا، تو یہ بد دعائیہ جملہ۔ اور پھر نماز کے اندر بھی اس طرح ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم علیک، وہاں پر بھی ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں جلدی، تو یہ غلط، واضح ہونا چاہیے السلام علیکم، سلامتی۔ تو وہ اس طرح کے سلام کرتے تھے، کہتے دیکھا ہم کتنی چلاکی کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ اس طرح انہوں نے سلام کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، فلاں ہو فلاں۔ آپ نے اصلاح تسلیمات نے فرمایا عائشہ کیا ہوا جی، آپ نے سنا نہیں کس طرح آپ کو سلام کر رہے ہیں؟ آپ نے اصلاح تسلیمات نے فرمایا آپ نے نہیں سنا، میں کیسے جواب دے رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کس طرح سلام کرتے ہیں، یہ جو کچھ مرضی کہیں، میں آخر میں اتنا ہی کہتا ہوں وعلیکم، جو تم میرے لیے کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہی ہو، جب میں آگے کچھ کہتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں وعلیکم، اللہ اللہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم غلط ہوتے اور اللہ کے نبی سچے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، فرمایا جہنم کس کے لیے تیار کی ہے، وہ کوئی چھوٹا عذاب ہے ابھی اور بھی مانگتے ہو، وہ جہنم تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے۔ اسی طرح منافقین کی ایک عادت یہ تھی کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ جاتے، قریب ساری جگہ جو ہے نا وہ پر کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم تو سننے والے بڑے مخلص ہیں، حالانکہ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ جو آپ کے بڑے قریبی ہیں نا وہ آپ سے دور اور پیچھے رہے، ہم آپ کے پاس رہیں۔ جب ہم آپ کے پاس ہوں گے ہم نے تو کسی بات کو ماننا کوئی نہیں ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ ان کو کہا بھی جاتا بھی جگہ بناؤ، یہ بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کو جگہ دینی چاہیے، تو نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ وہاں گنجائش پیدا کرو، جگہ پیدا کرو کہ کسی اور آدمی کو، معزز کو، عزت والے کو جگہ دینی ہے، تو فرمایا جگہ دے دیا کرو تم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تمہیں آخرت میں جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے کسی کو جگہ دینے سے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے بیٹھنا چاہیے، آگے بیٹھے اس کا حق ہے، لیکن حق کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی معزز آدمی آ جائے تو اس کو بھی جگہ نہ دیں، اس کو جگہ دینا بھی یہ مجلس کے آداب میں سے، آداب مجلس میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے جہاں آپ تشریف فرما تھے، وہ عرض کرنے لگے آپ ایسا نہ کریں، جگہ تو کافی ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، تو جگہ کی تنگی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا آنے والے کا ادب بھی تو ہوتا ہے نا، آنے والے کا ادب بھی ٹھیک ہے، جگہ ہے، میرے تھوڑے سے ہٹنے سے کیا ہوا، آپ کی عزت ہو گئی نا، عزت ہو گئی۔ اور بلکہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ تو تمہیں اٹھ بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے اور پھر علم والے بھی ہو گئے اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو کیا مطلب علم والا آ جائے تو تمہیں اپنی جگہ چھوڑنی بھی پڑے
تو تم چھوڑ دو، دیکھو ثواب اس پر نہیں ہے جو میری خواہش کے مطابق ہو، ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی کی عزت کرو، اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ جو بندہ پہلے آیا، یہ یہاں پر بیٹھا تھا، اللہ اس کو صف اول کا ہی ثواب دیں گے، چاہے وہ اٹھ کے دوسری صف میں کیوں نہیں چلا گیا، تیسری صف میں کیوں نہیں چلا گیا۔ بلکہ اہل علم کے قدر کرنے کی وجہ سے اللہ اس قدر کا اجر و ثواب الگ عطا فرمائیں گے، الگ سے عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے، مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلا حکم، منافقین نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے جی ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے علیحدگی میں آپ سے مشورہ کرنا ہے، سب کے سامنے نہیں، کچھ بات کرنی ہے ہم نے آپ سے۔ اچھا، اب وہ آپ کو الگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک گفتگو کرتے رہتے، بات کرتے ہی رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کو نہ تو کرتے نہیں تھے، جب کسی نے کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو وہ وقت ضائع کرتے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی، اور جو ایمان والے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سے آئے ہوتے ان کو بھی بڑی دقت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد جس نے تنہائی میں مشورہ کرنا ہوگا نا الگ، تو مشورہ کرنے سے پہلے اس کو صدقہ دینا پڑے گا، پہلے مشورہ فیس دو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد جو ہے نا آ جاؤ، پھر جو ہے نا بات کرو، پھر تمہاری بات سنی جائے گی، اس طریقے سے بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ جہاں پیسہ ہوتا ہے نا اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے جمع کراتے ہیں 5,000 روپے فیس، اور 2 سے 3 منٹ وہ بڑی مشکل چیک کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑا اس نے ٹائم دیا ہے، جس کے پاس تو ٹائم ہوتا ہی نہیں۔ اور جہاں کچھ نہ وہ مفت کا ڈاکٹر ہو، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، جو دوائی بھی ساتھ ویسے ہی دے دے، 100 روپے 200 روپے لیا، چیک بھی کیا، اس نے دوائی بھی دی، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بیچارہ ڈاکٹر اللہ خیر، چلو بس ٹھیک ہے جی، دوائی کھاتی نہ کھاتی۔ تو وہاں جب دیا ہوتا ہے تو وہاں دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اور ساری باتیں چاہے نکما دنیا جہان کا ہو، کسی کام کی دوائی نہ دی ہو اس نے، اور جس نے 100-200 روپے لیا، اچھا تو جہاں پیسہ خرچ کیا جائے نا اس کی قدر و قیمت ہوتی۔ دین جو ہے نا مفت ملتا ہے، کوئی نہیں حاصل کرتا۔ مدارس میں جائیں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، لوگ پھر بھی نہیں آتے۔ لیکن کیا ہے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دیکھیں پیسے دے دے کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ اور یہاں جو ہے نا مفت کی بات ہوگی، قرآن سیکھا جائے گا، سکھایا جائے گا، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر نئی توجہ، کیوں؟ مفت مل رہی ہے، ایک چیز مفت مل رہی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا۔ وہ گئے سارے بھاگ گئے، کہاں ملیں اب مشورے والے جو ہمیں بھی الگ ٹائم چاہیے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے، اور ہمیں بھی وہ چاہیے۔ پیسہ تو ہر ایک کو عزیز ہے نا، اب تو کوئی بھی نا ادھر نکل گیا، وہ ادھر نکل گیا۔ بھائی پہلے تو ہر وقت پکڑے بیٹھے ہوتے تھے، جی بڑا اہم مشورہ کرنا ہے، آپ سے بات کرنی۔ چند دن یہ حکم رہا، اب جو مخلص مومن تھے ان کو دقت ہونے لگی، سب ایک جیسے تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس دوران ایک معاملے میں مشورہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی انہی دنوں میں، تو فرمایا میں نے ایسے ہی کیا، پہلے صدقہ کیا، پھر آپ سے آ کر میں نے تنہائی میں بات بھی کی، مشورہ کی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا بس اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ لگ گیا نا پتہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، بس یہی ہم نے ظاہر کرنا تھا کہ خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج بھی حکم یہی ہے کہ جب آپ نے کسی سے مشورہ کرنا، کئی لوگ آ جائیں گے، جب کوئی معاملہ پیش آ گیا آپ اس کے بارے میں پوچھ لیں، مثال کے طور پر نماز میں غلطی ہوگی، آپ سیدھا کہہ دیں میرے سے نماز میں یہ غلطی ہوگی، کیا حکم ہے؟ نہیں، آپ یہ بتائیں جی کیا چیز چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے جی، یہ مولوی صاحب تو بیٹھا نا 2 گھنٹے کے لیے بیچارہ، بتائے کیا فرض ہیں اور کیا چھوٹنے سے، اور سمجھ اس کو بھی تک نہیں آئے گی۔ جب وہ پورا چیپٹر اس کو سمجھائے گا اس کو کیا آنا ہے، کہ لیکن نہیں میں تو معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا۔ ارے اللہ کے بندے تو پہلے ہی بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور تو وہ پوچھ، اللہ خیر چل۔
اچھا جی فلاں کام ہو گیا ہے تو نماز میں ویسے یہ بتا دیں کن کن چیزوں پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، کیونکہ موقع ہے چلو سیکھ لیں۔ بھئی یہ کون سے سیکھنا، مسئلہ پوچھنا اور ہوتا ہے، سیکھنا اور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے وقت نکال کے آئیں، آپ کو تاکہ پورا سکھایا جائے اس کے لیے وہ امام صاحب کے فارغ نہیں بیٹھا کہ آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے 2 گھنٹے آپ کو پورا وہ چیپٹر سمجھائے اس چیز کا۔ ان چیزوں میں فرق ہونا چاہیے، فتویٰ لینا، مسئلہ پوچھنا اور ہے، کوئی چیز سیکھنا اور ہے، دونوں چیزیں میں فرق ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے تو آ جاتے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ طلاق کی کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں رجوع نہیں ہو سکتا؟ 100 صفحہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 100 صفحہ آپ کو سکھائیں سمجھائیں، سمجھ آپ کو پھر بھی نہیں۔ پھر اچھا اگر کوئی اس طرح کر لے تو کیا ہوگا؟ تو ہم بتائیں گے بھی اس طرح اس نے کیا ہے تو اس میں 3 صورتیں ہیں، اب کون سی ہے؟ پھر آخر میں کہے گا اصل بات یہ ہے نا میرا اپنے ساتھ ایسا مسئلہ آیا، تو آپ پہلے کیوں نہیں بولتے میرے ساتھ یہ ہوا؟ بھائی جو ہوا ہے آپ پہلے اس کو واضح کریں، پہلے وہ بتائیں کہ میری یہ صورتحال ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ کہ ڈاکٹر کے پاس جس کو فیس دے کے جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سر میں درد ہے، اچھا یہ بتائیں جی سر میں درد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے وہ بیچارہ پوری تقریر کرے گا سر میں درد کیوں ہوتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کیوں ہو رہا ہے۔ تو اپنے مزاج بھی بدلنے چاہیے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسجد میں آتے ہیں، جو دین سیکھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے بجائے پورا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ آخر میں خود مفتی بن جاؤں اور میں اپنا مسئلہ خود نکالوں۔ ہر چیز کو اس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا رد کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، پھٹکار پڑی ہوئی ہے ان پر، جس کی وجہ سے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر پورا غلبہ پا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ اولئک حزب الشیطان، فرمایا کہ یہ تو شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ ہمیشہ ہی ناکام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ صحابہ اس سے کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان سے دشمنی کرنے والے کو بھی یہ پسند نہیں کیا کرتے۔ اور اگلی بار فرمایا چاہے وہ ان کا رشتہ دار کیوں نہ لگتا ہو، باپ لگتا ہو، بیٹا لگتا ہو، بھائی لگتا ہو، قبیلے کا لگتا ہو، یہ اللہ کے نبی کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے باپ، بیٹے، بھائی، کنبے اور قبیلے والے کو، فیملی والے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور تاریخ اسلام اس چیز پر گواہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے غزوہ بدر میں اپنے ماموں کو قتل کیا۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کرتے۔ ایک صحابی گئے نا، جب بدر کے قیدی پکڑے گئے، بدر کے اندر جو مارے گئے وہ تو مارے گئے پہلے، جب قیدی پکڑے تو صبح اٹھ کے دیکھنے کے لیے گئے قیدیوں کو کون کون قید ہوا، تو دیکھا کہ ایک جگہ اس کا بھائی بھی قید ہو گیا تھا۔ تو جس نے قید کر کے رکھا اس نے کہا اس کی رسی ذرا نا قید کے باندھنا، قید کر کے رکھنا، اس کے باپ کے پاس بڑا مال ہے، اگر چھڑوائے گا نا تو اچھے خاصے پیسے دے گا، یہ کہیں بھاگے گا نہیں۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، اس نے کہا کیا بات کر رہا ہے، میں تیرا بھائی لگتا ہوں، بھائی کو ایسے کہتا ہے، کہا تو میرا بھائی ہے، جس نے تجھے باندھ کے رکھا ہے نا وہ میرا بھائی ہے، جب سے تو میرے نبی کے مقابلے میں آیا میں تجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میں تجھے بھائی سمجھتا ہوں، نہیں، جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ میرا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا یہ میری جماعت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد آپ کے ہیں پر یہ جماعت فرمایا اللہ کی ہے، آپ نے خدائی فوج تیار کی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا رب کی جماعت کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ سبح للہ، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے
بنو نذیر کا ذکر کیا. بنو نذیر اور بنو قریظہ والوں نے نا مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں متحد ہو کر مدینہ کی حفاظت کریں گے اور جو مدینہ پر حملہ آور ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن انہوں نے غداری کی، یہ غیروں کے ساتھ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ان غداروں کی بھی خبر لو. تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخر کار فتح عطا فرمائی. وہاں بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، خیبر نکل گئے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا. فرمایا تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، جہاں رہتے ہو فساد ہی ڈالتے، مسلمانوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. جو مسلمانوں میں فساد ڈالنا چاہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں رہے، اس کو وہاں سے ویسے نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت اس موقع پر عطا کیا. اب ان کا کیا کریں گی؟ فرمایا کہ ان کو بھی مال غنیمت کی طرح تقسیم کرو، اللہ کے رسول کا حصہ ہوگا اور جو ہے نا رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. فرمایا فقیر مہاجرین جو ہے نا جو مکہ سے صرف اس لیے نکالے گئے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتے تھے، سب کچھ انہوں نے کیا اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. فرمایا ان کو دو. اللہ اکبر. والذین تبوؤا الدار والایمان. فرمایا دوسرے نمبر پر بلکہ تیسرے نمبر پر مال غنیمت، یہ جو مال فیح ہے یہ انصار کا حق ہے جو مدینہ میں نہیں رہتے. فرمایا یوں سمجھو کہ وہ تو ایمان میں رہتے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. فرمایا جو بندہ کسی گھر میں رہتا ہے نا، کسی کمرے میں، جب وہ کمرے میں جائیں تو اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ کمرہ ہی کمرہ ہوتا ہے، یہ کمرے کے اندر رہتا ہے. اللہ نے فرمایا جو انصار ہیں یوں سمجھو کہ یہ ایمان والی بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں، ان کے چاروں طرف ایمان ہی ایمان ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود اوروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا پر مہاجرین کو اور باقیوں کو کھلایا کرتے ہیں. فرمایا ایثار اور قربانی میں یہ اپنی مثالات ہیں. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھروں سے پتہ کرایا کھانے کے لیے کچھ ہو، کچھ نہیں. فرمایا کون بندہ ہے جو آج میرے مہمان کو لے کر جائے؟ ایک صحابی جو انصاری تھے، گھر سے پتہ کروایا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. کہنے لگی بیوی کہ ایک بندے کا کھانا ہے، جبکہ آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. عرض کرنے لگے کہ مجھے اجازت دیں، آج آپ کے مہمان کو میں لے کے جاتا ہوں. گھر لے کر گئے اور کھانا رکھا اور بچوں کو سلا دیا. کھانا رکھ کے وہ جو دیا تھا نا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، اور وہ صحابی جو انصاری تھے وہ ساتھ بیٹھ گئے. یوں اپنی حالت بنا لی جس طرح کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ پلیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، روٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. انہوں نے سمجھا میرے ساتھ یہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی بندے کا تو کھانا تھا. انہوں نے کھا لیا، رات گزاری، مہمان وہی رہے. جب صبح آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور مسکرائے. فرمایا رات والا واقعہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں تمہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دی. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلایا کرتے ہیں. ان کی تو یہ شان ہے. انصار نے حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین بھی کم نہیں تھے. کون اپنے ملک، اپنے جائیداد چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی زمین چھوڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے. انہوں نے بھی محبت کی داستانیں رقم کی، لیکن انصار پر بھی قربان جائیے کمی انہوں نے بھی نہیں دکھائی. وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جاؤ تو جو ہے نا ہم آپ کا خیال کریں گے. تو ایسا یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا انہوں نے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر خیال کیا، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر خیال کیا.
یہی وجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بعض نے کہا اب تو آپ مکہ میں واپس آئیں گے نا، آپ کا آبائی علاقہ ہے نا، اللہ کا گھر تو یہاں پر ہے نا، آپ یہاں پر رہیں گے۔ فرمایا سب کچھ ہے، جب مدینہ میں گیا ہوں اب جینا مرنا مدینہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، وفا کا بدلہ وفا ہی ہوتا ہے۔ اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ صحابہ کرام انصار کی محبت کا نتیجہ اور انجام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب میں یہیں رہوں گا، میں چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، فرمایا یہ لوگ تو دعا کیا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت کر دے، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کا کینہ نہ رکھنا، دل ہمارا صاف رکھنا۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ سورۃ حشر ختم ہوتی ہے آخری 3 آیات، وہ مشہور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس میں اللہ نے اپنی ساری صفات بیان کی ہیں، صفات بیان کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ جملہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھ کے ان 3 آیات کو پڑھ لے، صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، شام کو پڑھ دیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا اسی حال میں اگر وہ مر جائے اللہ قیامت والے دن اس کو شہیدوں میں کھڑا کریں گے۔ تو اس واسطے اکثر یہ آیات یاد ہی ہوتی ہیں، تو صرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پورا یہ ہے، اس کو یاد کر لیں، 3 مرتبہ پڑھ کے آیات کو پڑھ لیں، اللہ کتنی شان عطا فرمائے۔ سورہ ممتحنہ، صلح حدیبیہ جب ہوئی جس کا ذکر ہم 26ویں سپارے میں پہلے کر چکے ہیں، کفار کی جانب سے اس کو توڑ دیا گیا، قائم نہ رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے مکہ کی طرف جانا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج سے ہی ہم فتح کی بشارت سنا دیتے ہیں، فتح مل گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اب ہم نے جانا ہے، اس کی تیاری شروع کریں، لیکن آپ نے علل اعلان نہیں فرمایا، آپ کے خاص لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ ان خاص لوگوں کو جو معلوم تھا اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے منع فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک عورت آئی مکہ سے مدینہ، جب وہ واپس مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب نے ایک خط لکھ کر ان کو دے دیا کہ یہ تم مکہ جانا نا تو میرا خط وہاں پر پہنچا دینا، ٹھیک ہے جی۔ عورت چلی گئی، اللہ نے وہی بھیج دی کہ ایک خط جا رہا ہے مدینہ سے مکہ، اس خط کو واپس منگوایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ، ایک عورت ہے، یہ اس کا نام ہے، اور تمہیں یہ فلانی جگہ روضہ خاخ، آپ نے جگہ کا نام بتایا، تم جاؤ گے یہ عورت تمہیں اس جگہ ملے گی جب تم پہنچو گے، تو جب تم وہاں جاؤ گے نا یہ عورت وہاں پر ہوگی، تو اس سے تم نے جو ہے نا خط لے کے واپس آ جانا ہے۔ قصہ مختصر خط آیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کھلوایا پڑھوایا، لکھا ہوا کیا ہے؟ تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یاد رکھو تمہاری خیر نہیں ہے، بچ نہیں سکتے اب تم۔ ادھر خط پڑھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش میں آ گئے، جی اس نے کیا کام کیا، خط لکھ دیا، آپ کا راز فاش کر رہے تھے یہ، میں گردن اڑاتا ہوں ان کی۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ عمر، خاموش ہو جاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ تو میرے وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، میرے بدری صحابی ہیں۔ اور فرمایا بدری صحابہ وہ ہیں جن کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھا، خصوصی توجہ کی، ایک ہوتا ہے مطلق دیکھنا، اور ایک کہتا ہے خوب جھانک کے توجہ کے ساتھ دیکھنا۔ فرمایا ان پر تو رب نے رحمت کی توجہ کی، اور ان کے لیے فرمایا
جاؤ آج کے بعد کچھ بھی تم کرتے رہو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ میں یہ تو ان میں سے، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حاتب یہ کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے میرے سے غلطی ہوئی، لیکن میں کوئی منافق نہیں ہوں، بات یہ ہے میں مکہ کا رہنے والا نہیں، میں ہجرت کر کے یہاں آ گیا، میرے بیوی بچے مکہ میں رہتے ہیں، تو یہ کافر تنگ کرتے ہیں ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، میں نے تو خط اس لیے لکھا تاکہ میرے بچوں کو تنگ نہ کریں۔ باقی اللہ کے رسول جانا چاہیں تو کون سی طاقت ہے جو ان کو زہر کر کے دکھا سکے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جب آپ جہاد کے لیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا، ان کی بات درست ہے۔ اللہ نے یہ صورت نازل کی، ایمان والوں میرے اور جو تمہارے اور میرے نبی کے دشمن ہیں نا، ان کو کبھی دوست نہ سمجھا کرو اور ان کی طرف محبت کے پیغام نہ بھیجے کرو۔ تمہاری اولاد اور بچے وہاں ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری بیوی بچے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، وہاں انسان کا ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اور اللہ کے نبی کی سفارش کام آئے گی۔ اس لیے ابراہیمی بنو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، اپنے شہر والوں کو کہہ دیا کہ دیکھو میری تمہاری نہیں بن سکتی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں بنو، نہیں تو میری تمہاری دشمنی چلتی رہے گی، ہماری دوستی آپس میں یہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر جو تم سے نہ لڑیں اور غلط کام نہ کریں، تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں، تو اچھے برتاؤ کا اللہ بھی حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جو کافر تمہارے ساتھ لڑیں، فرمایا ان کے ساتھ کوئی ہمدردیاں نہیں، ان سے الگ جہاد کرنا ہے۔ سورہ صف شروع ہوتی ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بہت اچھے لگا کرتے ہیں۔ اس لیے مل کے جہاد کی طرف جاؤ، نہ کہ صلح اور صفائی کی طرف جو ہے نا تم جایا کرو۔ فرمایا خوش قسمت ہو تم کہ تم وہ پیغمبر ہو جن کے آنے کی بشارت تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہلے دے کر گئے اور نام بھی بتا کر گئے کہ میں تمہیں اپنے بعد ایسے پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ آپ کا نام احمد بھی قرآن مجید میں آتا ہے سورہ صف کے اندر۔ فرمایا ایمان والوں ہم تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں، اگر وہ کرو گے نا کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، جہاد کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ دردناک عذاب سے بچائیں گے، تمہارے گناہ معاف کریں گے، جنت عطا کریں گے، اور اللہ تمہیں آخرت کے محلات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تمہیں جنت کے اندر بھی فتوحات عطا کریں گے۔ پھر اللہ نے سورہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، فرمایا کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ لوگوں کو قرآنی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر سے جدا نہ ہو، ان کے ساتھ مل کر چلتے رہو، اللہ ان کا انجام بھی، ان کے ساتھ بھی تمہارا انجام کر دیں گے۔ جہاں وہ پہنچیں گے امت بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچے گی۔ اس لیے منافقت سے کام نہ لینا۔ سورہ منافقون ساتھ شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پر نا جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی آپس میں ایک معاملے میں، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا ایک غزوے کے موقع پر کہ دیکھو ان مہاجرین کو ہم نے جگہ دی ہے اور آج یہ ہمارے سر پر سوار ہو گئے، اب جب ہم مدینہ میں جائیں گے نا ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلا دی کہ ایسی ایسی بات کی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ایک منٹ میں مکر گیا، نہیں جی نہیں، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے صورت نازل کر دی، فرمایا ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو پکے ایمان والے فلاں فلاں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ فرمایا ان کو کیا پتا، عزت تو اللہ کی ہے، پھر اللہ کے رسول کی ہے، اور پھر ایمان والوں کی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ جب مدینہ کے قریب یہ بندہ پہنچا تو اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، مخلص صحابی تھے، وہ آگے انہوں نے تلوار نکال لی اور اپنے باپ کو پکڑ لیا، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، کہنے لگے جی صورت تو نازل ہو گئی، میرے باپ کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، آیا میرے باپ کو قتل کرانا مقصود ہے؟ جی وہ کیوں؟ جی اگر قتل کرانا ہے تو میرا باپ کا سر کوئی اور لے کر نہیں آئے گا، میں اپنے باپ کا سر خود کاٹ کر آپ کے قدموں میں آ کے ڈالوں گا۔
آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. جا کے باپ کو پکڑا, تلوار نکالی, فرمانے لگے تم نے کہا تھا نا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے, کہو یہ بات کہ یہ عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں, نہیں تو میں نے نہیں چھوڑنا تمہیں. تو اس نے یہ بات کی تو جو ہے نا اس بیٹے نے چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو اسے ملتی ہے جو نبی کے در کا غلام ہوا کرتا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, نہیں تو اللہ یوں ذلیل کرتے ہیں. سورۃ تغابن, چھوٹی صورتیں 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دو ہی ہیں, یا مومن ہیں یا کافر ہیں. مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, اور فرمایا کہ تم جنت میں جانے کے لیے معافی اور درگزر سے بھی کام لو اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرو. سورہ طلاق کے اندر فرمایا کہ تم اپنے گھریلو معاملات اور انتظامات بھی درست رکھا کرو, کیونکہ جس انسان کے اپنے گھر کا نظام ہی بہتر نہ چل رہا ہو وہ باہر جا کر کیا جہاد کرے گا. اس نے کیا تو نکاح, طلاق اور یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. تمہارے گھر کا نظم و نسق انتہائی بہترین چلے گا, اچھا سے اچھا چلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو معاملات کو بھی درست فرمائے, اور جو باہر کے معاملات ہیں اللہ ان کے اندر بھی اتفاق اور اتحاد ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.